بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. ہم نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ سویلینز کو کسی بھی شخص سے، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہو یا راول پنڈی میں بیٹھا ہوا ہو، اس سے محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو پارلیمان پہ حملہ آور ہوتی ہے، ایگزیکٹو جوڈیشری کے کاموں میں مداخلت کرتی ہے، جوڈیشری پارلیمان کے کاموں پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے، جوڈیشری اپنے ایگزیکٹو کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے. آئیے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ ملٹری بیوروکریسی ہو، انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی اشد ضرورت ہے. السلام علیکم. 90 کی دہائی کی جو سیاسی نشانیاں ہیں ہمارے پاس، اس میں ایک تو پہلے آئی جے آئی سے آغاز ہوتا ہے، اور آئی جے آئی صرف یہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے آئی ایس آئی تھی یا اسٹیبلشمنٹ نے محترمہ کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے آئی جے آئی بنوائی تھی، بلکہ اس کے ساتھ جس طرح کی کیمپین چلائی گئی تھی، وہ کیمپین بھی بہت ڈرٹی کیمپین تھی. اس میں ایسی تصاویر اور ایسے الزامات عائد کیے گئے جن کا بہت ساری چیزوں کا حقیقت سے تعلق نہیں تھا، گھڑی گئی تھی چیزیں، اور حسین حقانی صاحب اس آئی جے آئی کی کیمپین کو لیڈ کرتے تھے. وہ نشانیاں آج کل ہمیں دوبارہ نظر آ رہی ہیں سیاست میں، اور شاید آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ہمیں اس طرح کا سیاسی گند دیکھنے کو ملے. دوسری نشانی یہ ہوتی تھی کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تھی تو محترمہ سیکورٹی رسک ہوتی تھی، اور جب محترمہ کی حکومت ہوتی تھی اور نواز شریف کو گرایا جاتا تھا تو اس وقت نواز شریف سیکورٹی رسک ہوتے تھے یا ملک دشمن ہوتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے متعلق رضا ربانی صاحب کا ہم نے آپ کو اسٹیٹمنٹ سنایا، جس وقت سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی تھی کہ کون محب وطن ہے اور کون محب وطن نہیں ہے. جن کو سرٹیفکیٹ جو لوگ جاری کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بھی حب الوطنی کے لیے اتنا ہی کلیم ہے جتنا نواز شریف اور بی بی کے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس کا اصول تھا، پاکستانی سیاست اس سے بہت آگے آ گئی ہے. اس وقت نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی سیاست یہ ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مدد حاصل کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، وہ لالچ میں پڑتے تھے، ہمیں بھی اقتدار میں حصہ ملے گا، طاقت میں آئیں گے، حکومتوں کو گرا دیتے تھے. 2.5 سال کے عرصے میں 90 کی دہائی میں 4 حکومتیں بدلی. 88 سے 90 تک پیپلز پارٹی کی تھی، پھر 90 سے 93 تک نون لیگ کی تھی، پھر 93 سے 96 تک دوبارہ سے پیپلز پارٹی، اور پھر 99 تک نواز شریف صاحب، اور پھر ملٹری ٹیک اوور. یہ ہمارے ہاں کچھ 10 سال کا ایک سائیکل رہا ہے پوری ہسٹری میں، جب تک جنرل پرویز مشرف رخصت نہیں ہو گئے، اور وہ پہلی اسمبلی تھی پیپلز پارٹی کی جس نے اپنی مدت پوری کی، اور ہوپ فلی شاید یہ دوسری اسمبلی ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی اور ملٹری ٹیک اوور نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ پاکستانی کچھ عوام نے بھی اور پاکستانی قوم نے بھی اور پاکستانی فوج نے بھی بہت سے لیسنز لرن کیے ہیں. 71 ہمارے سامنے ہے، پاکستان کے اندر جو خانہ جنگی کی فضا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس میں سیاسی غلطیاں بھی تھیں، فوج کی غلطیاں بھی شامل تھیں. کیا آج ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں 90 کی سیاست ہم چھوڑ کے آئے تھے، یا اس سے آگے بڑھیں گے؟ یہ ہم اس پہ بات کریں گے. گلالئی والے الزامات بھی اسی زمرے میں دیکھنے چاہیے. پروگرام میں جو شرکا ہیں ان کا آپ سے تعارف کریں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، مفتاح اسماعیل صاحب پی ایم ایل این سے، اور شہلا رضا ہے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اسد عمر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، آپ فرمائیے گا ہم 90 میں واپس جا رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، 90 کی دہائی میں جو ایک شدید مقابلہ تھا دو سیاسی پارٹیوں کا، وہاں تک تو آپ کو مماثلت نظر آئے گی. ایک بڑی سخت مقابلے کی فضا ہے، لیکن ایک بہت بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جو بھی پاور سے باہر ہوتا تھا وہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی غیر آئینی راستہ، جو زیادہ تر جو ہے وہ یا جی ایچ کیو کے راستے جاتا تھا یا پریزیڈنسی کے راستے جاتا تھا، اس کو استعمال کر کے جو پاور میں ہے اس کو نیچے لایا جائے. اب جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ مقابلہ ہو رہا ہے آئینی جو پلرز ہیں، ہمارے آئین کے جو ستون ہیں، جو ادارے، وہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے. پارلیمان کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، ہمارا کورٹس کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے، ہمارا میڈیا کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے.
اور اس کی پہلے رضا ربانی صاحب کی بات کو ساتھ میں لائیں تو انہوں نے جوڈیشری کا حوالہ دیا کہ 58(2) بھی ختم کی تھی تو دوسرا راستہ نکلا ہے. انہوں نے آپ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ جی ایچ کیو والا راستہ دوبارہ گھما کے دکھانے کی کوشش کیا. سر میں وہی نا، یہ میں پہلے بھی بہت سنتا رہا ہوں. دیکھیں ہم یہ مسلم لیگ نون والوں سے سنتے رہے سازش ہو رہی ہے، جمہوریت خطرے میں، ہم اس وقت بھی کہتے تھے. ابھی دیکھیں یہ پاکستان کے لیے کتنی خوشائند بات ہے، چاہے آپ کو فیصلے پسند ہو یا نہ پسند ہو. میاں نواز شریف سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ایک کیمپین ہوتی ہے، الزامات آتے ہیں، سپریم کورٹ کو ریفر کیا جاتا ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے ایک کانسٹیٹیوشنل ہائیسٹ کورٹ آف دا لینڈ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، وزیر اعظم کو بولتا ہے واپس چلے جاؤ. پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے بہت خراب فیصلہ لیکن قبول ہے. 4 دن کے بعد پارلیمان کے اندر الیکشن ہوتا ہے، نیا وزیر اعظم الیکٹ ہوتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی میجورٹی ہے وہ الیکٹ کرتی ہے. تحریک انصاف تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف مخالفت کے باوجود کہتی ہے یہ آئینی رائٹ ہے ان کا، وزیر اعظم ان کا الیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بڑی سسٹم کے اندر میچورٹی اور سٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں تو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت ایک شخص کے جو آئینی رول کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو جمہوریت پہ یقین رکھتا ہے، یہ لارجر کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ. تو ملک دشمنی کا نواز شریف صاحب کو سرٹیفکیٹ تو نہیں کسی نے جاری کیا؟ نہیں، ملک دشمنی کا بالکل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ہے. میں ان کی سیاسی پالیسیز اور خاص طور پہ ان کی انڈیا کی جو پالیسی ہے اس کا شدید ناقد ہوں، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ملک کے دشمن ہے. اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک دشمن. بالکل، حالانکہ میں شدید ناقد ہوں ان کی انڈیا پالیسی پہ. مفتاح صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتاح صاحب، جی ایچ کیو نے سپریم کورٹ کا راستہ ڈھونڈا ہے، رضا ربانی صاحب کے بیان سے یہ لگا، یا کچھ اور ہے؟ 90 کی سیاست ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں، میرے خیال سے میں کافی باتیں اسد بھائی کی مانتا ہوں لیکن کچھ باتیں کرٹیکل باتیں نہیں مانتا ہوں. یہ 90 کی سیاست نہیں، ہم آگے آ گئے ہیں ان دا سینس کہ یہاں پہ ادارے مضبوط ہو گئے ہیں، کورٹس مضبوط ہو گئی ہیں، دوسرے انسٹیٹیوشنز مضبوط ہو گئے ہیں، آپ لوگ خاص طور پہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں، میڈیا، وچ از اے گڈ تھنگ. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ جمہوریت پاکستان میں زیادہ مضبوط ہو گئی، اور اتنا آسان نہیں ہے کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا جتنا کہ 1990 کی دہائی میں تھا. یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کاش کہ وہی رول ادا کرتی جو اسد بھائی کہہ رہے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھی جو امپائر کی انگلی کی طرف چلے گئے، خاص طور پہ دھرنے کی بات کر رہا ہوں میں، دھرنا 1 دھرنا 2، یا وہ جو پشاور سے لوگ آ رہے تھے بعد میں، اور یہ سب چیزیں اگر نہ ہوں تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بات جو اسد بھائی کہنا کہ ناقد ہیں میاں صاحب کی پالیسی کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. میاں صاحب کی پالیسی کے اوپر، ہم تمام لوگوں کی پالیسی کے اوپر آپ کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. لیکن سر میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ بات اتنی یہاں تک نہیں ہے. اکثر یہ ایسی بات کرتے ہیں، اسد صاحب کے بھی ٹویٹس ہیں اور دوسرے دیگر لیڈران کے ٹویٹس ہیں، اس لیول کے نہیں، دوسرے چھوڑے نیچے لیول کے لیڈران کے، کہ جس کے اندر سچ مچ یہ مسلم لیگ کی پیٹریٹزم کو چیلنج کر رہے ہوتے تھے، مسلم لیگ کے لیڈران کی پیٹریٹزم کو چیلنج کر رہے ہوتے، اور اس قسم کی چیزوں سے ذرا سا ہم کو باز ہونا چاہیے. کل ان کی بھی حکومت آئے گی. جب میں ان سے دوبارہ اس پہ پوچھ رہا تو یہ سر اتنا بڑا الزام لگا دی. میرا ٹویٹ بتائیں کون سا؟ بتائیے. میں اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن آپ بریک میں ڈھونڈ لیجیے گا. آپ بریک میں ڈھونڈ لیجیے گا. آپ کے بہت ٹویٹس ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میاں نواز شریف کی پالیسی میں خود کہہ رہا ہوں. ویسے پالیسیز پہ تنقید کا مطلب جو ہے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے کہ وہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. یہ بات غلط ہے، یہ سلوگن ہی غلط ہے. مودی پرائم منسٹر کی پالیسی کے خلاف یہ بار بار مودی کے یار بالکل ہیں وہ، لیکن غدار نہیں ہے. دیکھیں مودی کا یار کیا مودی کے یار ہے، مطلب یہ جب جا کر عمران خان صاحب جا کے مودی سے ملتے ہیں تو وہ مودی کے یار نہیں ہوتے. ہم اگر پرائم منسٹر پاکستان مودی سے ملتے ہیں کسی کام سے، کیا بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے؟ اب مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے عمران خان کو غدار کہہ دیا. بھائی آپ نے تنقید کی ہے نا، میں کہتا ہوں وہ مودی کے یار نہیں. آپ تنقید کریں تو وہ تنقید ہے، اگر میں کہوں ان کے یار ہے تو وہ غدار ہے. جو ہماری 90 کی سیاست تھی اس کی میں جھلک آپ کو اگر بتاؤں، اگر وہ آگرہ میں جنرل پرویز مشرف کی بجائے نواز شریف نے یا عمران خان نے یا محترمہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اگر ان میں سے کسی نے جا کے نیچے اتر کے واجپائی سے ہاتھ ملایا ہوتا تو ہم یقیناً یہاں پہ انہیں غداری کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہوتے. وہ جنرل پرویز مشرف تھے اس لیے کسی نے غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. لیکن ہم اس سے آگے آ گئے ہیں. نہیں دیکھیں، انفارچونیٹلی اس سے اتنا آگے نہیں آئے ہیں ان ٹرمز آف یوزنگ انڈیا، کہ ان کی فیکٹریاں ہیں وہاں پر، ان کے بزنس ہیں وہاں پر. مطلب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب کون سے بزنس ہیں، کون سی فیکٹریاں؟ کوئی ایک کبھی زندگی کے اندر کوئی شیلا کو بھی شامل کر لیں. آپ جواب لیتے ہیں. شیلا سے بات کر، شیلا کی تو بات ہی نہیں کی، بات انہوں نے ہماری نہیں. پھر آپ جواب دیجیے گا اکٹھا. شیلا آپ بتائیے گا، ہم 90 کی سیاست سے آگے آئے ہیں یا آج بھی پیچھے کوئی ہے جی ایچ کیو جو دم ہلاتا ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے؟ کچھ ایسا ہوتا ہے آج بھی؟ جہاں تک میاں صاحب کی نااہلی کا فیصلہ آیا ہے، اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور
اور جہاں تک یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ آیا ہے وہ کھل کے اس زمانے میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ نہیں جی آج بھی منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے اور ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ صرف ڈسکوالیفائی نہیں کرتی، وہ ٹل دا رائزنگ آف کورٹ سزا دیتی ہے، تو اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ 3 رکنی بینچ بنا کے گھر بھیج دیتا ہے۔ تو یا پھر یہ کہ جب ہم نے دیکھا کہ میمو گیٹ کا کیس ہوا تو اس وقت بھی بار نے کہا تھا کہ حیرانی ہے 10th A کی ایسی وائلیشن نہیں دیکھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اسد عمر کو یاد ہوگا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ ان کے اسپوک پرسن جو اس وقت فواد چودھری ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تھی، لیکن ہم نے بھی اپنے ملک کی ڈسکوالیفیکیشن کو سپورٹ کرتے تھے، لے آئے تھے۔ نواز شریف صاحب اس ڈسکوالیفیکیشن کو سپورٹ کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کا جو کردار تھا جی پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کیا تھا اور گو گیلانی گو لگایا تھا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سسٹم کمزور ہو رہا ہے اور پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز بھی جو ہے نا وہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل این کے اتنا زیادہ پارلیمنٹ میں آنے پہ بلیو نہیں کرتے۔ اور لیکن شہلا یوسف رضا گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن جو تھی، یوسف رضا گیلانی کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ کیا کوئی فوج کی مرضی اور منشا تھی؟ وہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری ہائپر ایکٹیو تھے یا وہ اس وقت آصف علی زرداری کی ضرورت تھی؟ دیکھیں آصف علی زرداری کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے تو اپنے اختیاراتی 58(2) بھی ختم کر کے دے دیے تھے پارلیمنٹ کو، ان کی کیا ضرورت تھی؟ ان کے ساتھ جو ہو چکا تھا کہ آج بھی سپریم کورٹ پہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں کہ بھائی وہ بری کیسے ہوئے، کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو آج بھی کرپٹ ہیں، تو پھر سپریم کورٹ غلط تھا تو جس نے انہیں بری کیا۔ تو آصف علی زرداری نے تو یہی کیا نا کہ ایک دوسرا کارکن دے دیا اگر یوسف رضا گیلانی کو بھیجا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مخدوم شہاب کا نام آیا، مخدوم شہاب کا جب نام آیا تو اسی وقت ان کے اوپر بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا ہوا، ہماری پارٹی کو ایک آنکھ سے دیکھا گیا۔ اور میں یہ یاد رکھتی ہوں ہمیشہ کہ میں اسی پہ ہی بات کر رہی ہوں، کھل کے بات کر رہی ہوں، اور کتنی کھل کے بات کروں۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ ایسے بھی فیصلے آئے کہ ہاں جی حکومت کو غلط گرایا گیا، لیکن اب کیونکہ الیکشن قریب ہیں تو اب ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ تو ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو پہلے جو ہے وہ عدالتوں سے جو ہے عدالتوں سے سپورٹ کی گئی اور پھر پارلیمنٹ سے کی گئی۔ تو یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے جو ابھی والی ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ڈکٹیٹر ہے، اس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ اور اس کے بعد بہت ساری جو کچھ ہے اس پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس پہ بار بھی اس پہ بات کر رہی ہے، اس پہ آئینی ماہرین بھی مختلف طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ میں آئینی ماہر تو نہیں ہوں لیکن اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں، تو میں اس پہ اتنی بات نہیں کر سکتی۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کاش میاں صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو جو ہے بہتر سمجھتے اور پارلیمنٹ میں یہ سارا سب کچھ کرتے تو یہ ایک بہت بہتر بات ہو جاتی۔ اور ایک بات جو تھی جو ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے وہ سپریم ڈکٹیٹرز کے رول پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے تو جوڈیشری کے رول پہ اوپر آتے ہیں کیونکہ تنقید تو اس کا جوڈیشری کی ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کوئکلی میں ان کا جواب دے دوں، جو انہوں نے 2 باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کاش تحریک انصاف جو ہے آئین کی ہمیشہ بات کرتی ہے ایسے اسد عمر کرے۔ دھرنا 1 کی ایگزامپل دی، سپریم کورٹ کے اندر گئے، کیس لڑا گیا، سپریم کورٹ نے اتنی تک ڈیفینیشن دی کہ یہ 2 سڑکیں نا کانسٹیٹیوشن کی، اس کی اگر ایک خالی رکھ لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔
میں ہائی کورٹ کے اندر کیس لڑا, میں نے جا کے, اور کورٹ نے آرڈر کیا کہ انہوں نے 144 لگا کے جو لوگوں کو گرفتار کریں یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور لوگوں کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا. آئین مشاہد اللہ خان نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی آپ کو سپورٹ کر رہے تھے. میں وہی تو بول رہا ہوں نا, یہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالتوں کا جواب تھا ان کے لیکن اگر ان کے پاس حکومت کے کوئی ٹیپ تھیں تو پھر تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. سر میں وہی تو بول رہا ہوں نا, ہمیں کیوں جواب دینا چاہیے؟ وہ الزام لگا رہے ہیں, ملک کی سب عدالتیں ان کے الزام کو ٹھکرا رہی ہیں, ان کو جواب دینا چاہیے نا. ہم تو نہیں بولتے تھے, مجھے مکمل کرنے دیں, انگلی کھڑی کرنے کی مجھے مکمل کرنے دیں یار. اس کی بات, یہ بچوں والے ایگزامپل بہت دفعہ ہو چکے ہیں. مفتہ اس سے بہت عقل مند ہے. مفتہ کو اتنی چھوٹی آرگیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. سر ہم نہیں عقل مند, ہم کو پٹوا رہی ہیں, ہم کو سمجھائیے آپ مجھے کس کی انگلی کھڑی ہو رہی ہے. مکمل کرنے تو, ورنہ میں بھی بول سکتا ہوں پروگرام ہوگا ہی نہیں پھر آگے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, دوسرے آ جائیں انڈیا کے اوپر. سر انڈیا کے اوپر نریندر مودی نواز شریف کے دوست ہیں, سخت تکلیف میں ہیں جب سے ان کی حکومت گئی ہے. انڈیا کے اخباروں کی ہیڈ لائن دیکھ لیں, انڈیا کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو خطرہ ہے کہ پاکستان کی پالیسیاں نہ بدل جائیں نواز شریف کے جانے کی وجہ سے. میں نواز شریف کو غدار نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں. میں آپ کو یہ ٹویٹ کی بات کرتا, میں ان کو ٹویٹ یاد دلاتا ہوں. مریم آپ کو غداری کا کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کسی نے اختیار بھی نہیں دیا, نہ کسی کو, نہ میرے پاس اختیار ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے. پرائم منسٹر پاکستان نہ مجھے کوئی شوق ہے. میں آپ کو ٹویٹ بتاتے نا, میں ٹویٹ بتاتا ہوں. مریم بی بی ٹویٹ کرتی ہیں کوئٹہ میں, ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے, لوگ شہید کر دیے گئے, لوگوں نے کچھ نے الزام لگائے انڈیا کے اوپر. مریم بی بی ٹویٹ کرتی ہیں, ٹویٹ کر کے وہ کیا کہتی ہیں, بڑا افسوسناک واقعہ تھا, اس سے زیادہ افسوسناک وہ لوگ ان کی عمل ہے جو بغیر کسی ثبوت کے بھارت کو بلیم کر رہے ہیں. کولابوریشن سے ثبوت نہیں ہے, جو کوئٹہ کے اندر اور جو بلوچستان کے اندر انڈیا دہشت گردی کرا رہا ہے وہ بھی ثبوت نہیں ہے. ہم اس بات کی مخالفت کرتے ہیں, ہم غدار نہیں کہتے. اب جوڈیشل کو آخری بات پہ آ جائیں, یہ بڑے جمہوریت کے دعوے دار پڑھتے ہیں. 2 بڑے کیس ہوئے اس دور حکومت کے اندر, سپریم کورٹ کے پاس گئے. ایک جوڈیشل کمیشن تھا, فیصلہ ہمارے خلاف آئے, ان کے زیادہ حق میں آیا. ہم نے کیا کیا آگے سے؟ ایک گیا پینما, انہوں نے کہا چنے لوہے کے چنے ہیں, تم چبا نہیں سکتے ہمیں. انہوں نے کہا کہ تمہاری کتاب پوری نہیں ہے, ججوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی الزام لگایا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. آصف کھوسا نے عمران خان کو فون کر کے بات کیا, کیا الزام نہیں جو جوڈیشری کے اوپر لگا دیا. سر یہ جمہوریت میں یقین صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب میاں صاحب کی بادشاہت بغیر سوال پوچھے. اعتراض ان کو جوڈیشل کو کا نہیں ہے, اعتراض یہ ہے ان کو اس بات پہ ہے کہ ہم چوری کریں, ڈاکہ ڈالیں, ہم جو بھی کریں, ہمیں ملک میں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. دیکھیں, ایک تو یہ کہ خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ کمپرومائزڈ ہیں. کمپرومائز اور غدار اب 19-20 کا فرق ہے, مطلب انگریزی اور اردو کا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں, آپ مجھے بولنا تھے, اب آپ ٹھیک ہے تعامل. اب دیکھیں کمپرومائز اور غدار میں کیا فرق ہو گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب میاں صاحب کی کیا بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے نریندر مودی کے ساتھ, کیا مطلب کس طرح دوستی ہے؟ مطلب ڈیڈ میاں صاحب ایور میٹ نریندر مودی بیفور بیکمنگ آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ان کی دوستی ہو بھی تو پرائم منسٹر پاکستان ہے, وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے مخالف نہیں چل سکتے, اختلاف رائے کر سکتے ہیں آپ ان سے. سر میری بات سنیے کہ what do you mean by compromise? It means nothing کہ ایکسپٹ اسے کہ میاں صاحب کوئی کمپرومائز نہیں. بھائی میاں صاحب, اگر ایک آدمی میاں صاحب کی دوستی ہوتی ہے ہر لیڈر سے جس سے وہ ملتے ہیں, obviously he has to do this, that's his role. جیسے کہ عمران خان گیا تھا ملنے کے لیے, تو that's his role. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہو کے مودی صاحب سے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کمپرومائز ہو گیا. کمپرومائز بولنا تو مطلب وہی بات کر رہے ہیں نا جو میں کر رہا تھا آپ کو, کہ لوگوں کو آپ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے لگے. ایک بات. دوسری بات یہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی. ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوہن مانا ہے, اور اس پہ پورا ہم نے سارے پروسیس میں ایک بہت اچھا کام یہ کیا کہ آپ نے چڑھائی نہیں کی, وہ پرانے والی عمل درآمد کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, وی ہیو سیڈ کہ اس ٹائپ کے فیصلے کی کرنٹ پرائم منسٹر شاہد عباسی نے بھی فرمایا کہ نظیر نہیں ملتی ہے. اور میاں صاحب کو کسی پینما لیگ پہ کوئی چیز نہیں کری. میاں صاحب کو بات کری ہے اور سیلری کے اوپر. سو ہول کنٹری نوز انشاءاللہ بھی بات کر رہی ہیں. اور اگر انڈیا کے کسی اخبار میں میاں صاحب کے جسٹیشل سسٹم کے اوپر خرابی کہی ہے, کہ بہت سارے اخبار ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا ہو گیا پاکستان میں, یہ بھی انڈیا کے اخباروں میں. لیکن پوری دنیا کے اخباروں میں, بلومبرگ, رائٹرز, وال اسٹریٹ جرنل, نیو یارک ٹائمز, ہر جگہ اس فیصلے کی کرٹیسزم ہوئی ہے کہ کس طرح سے. نیو یارک ٹائمز کا آئی تھنک ایڈیٹوریل ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اٹس اے گلمر آف ہوپ. واشنگٹن پوسٹ.
یہ نیو یارک ٹائمز اس سب آرٹیکل میں سب نے لکھا ہے کہ یار الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹا دیا, اور آج بھی پھر ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ رکھی ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نہیں رہنے دیا. اور اسد بھائی کو یہ بات بچوں جیسی لگتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بات بچوں جیسی نہیں ہے کہ آپ تیسری امپائر آپ نے ان کی ٹویٹ ڈھونڈی ہے وہ پاکستان دشمنی؟ سر ابھی تو انہوں نے خود ہی, میں ڈھونڈ لوں گا, لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا کمپرومائز, پھر اس کے بعد کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو تیسری مرتبہ الیکٹ ہوا ہے کس چیز کے کمپرومائزڈ ہے؟ وائی ول بی کمپرومائز ود انڈیا, افغانستان, اینی کنٹری فار دیٹ میٹر؟ 30 سیکنڈ میں جواب دے دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ جیسی میچور ڈیموکریسی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کی طرف کمپرومائز ہے, غدار کوئی نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہا. کمپرومائز اور غدار میں فرق ہوتا ہے. الیکشن کیمپین کا الزام ہے, الیکشن کیمپین میں اس نے ہیلپ کری ہے, مودی نے ہمارے کیا کام کرا ہے؟ تو وہ انڈیا سے اگر آپ سمجھتے ہیں ٹرمپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے؟ مجھے کیا پتا, آدھا امریکہ سمجھتا ہے, آپ نے فورن کا آدھا امریکہ سمجھتا ہے. ٹرمپ کو نہیں, ٹرمپ کے اوپر الزام یہ ہے, رشیا کے اوپر الزام ہے, اور انفیکٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ہیک کرا تھا اس کے کمپیوٹرز اور الیکشن. دیکھیں سادہ لفظ یہ ہے کہ وزرائے اعظم کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں. یا کمپرومائز سے آگے جانا چاہیے, اس سے آگے جانا چاہیے. تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ بات ہے. شیلا رضا, یہ ابھی وہ عائشہ گلالائی والا واقعہ سامنے آیا ہے, اس کے اوپر بھی ایک 90 کی دہائی میں وہ IGI کے زمانے میں بہت الزامات تھے, بی بی کے اوپر جو کچھ کہا گیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ساری چیزیں ہوں گی. کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں یا یہ ڈفرینٹ فینومینا؟ دیکھیے 90 کی دہائی کی بات کریں گے تو میں خود بہت وکٹم ہوں اس کی, کس طرح سے وزیر نواز شریف نے ایک بی بی صاحبہ کا تو یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر رہ چکی تھی, پرائم منسٹر کی بیٹی تھی, لیکن نواز شریف صاحب کا جو مزاج ہے تو انہیں تو ایک ورکر بھی اسٹرانگ ورکر جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی وہ بھی گوارا نہیں تھی, انہوں نے کیا نہیں کیا. لیکن آج ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ صاحبہ نے یہ الزام لگایا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ عمران صاحب ہوں یا کوئی بھی مرد ہو, جس طرح عورت کی عزت ہوتی ہے اسی طرح مرد کی بھی عزت ہوتی ہے, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن اس کے جواب میں اگر ایک لڑکی نے الزام لگایا تھا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی, فوراً آپ نوٹس دیں اسے, عمران خان صاحب خود. لیکن اس کے جواب میں جو میں نے باتیں دیکھیں, چاہے وہ نعیم الحق صاحب ہوں کہ وہ شادی کرنا چاہتی تھیں, یا یہ کہ NA1 سے وہ آنا چاہتی تھیں. NA1 تو PTI کی اپنے پاس سیٹ رہی نہیں, وہ تو بلورو کی سیٹ ہے, اس پہ بی بی صاحبہ کو بھی شکست ہوئی تھی, اور عمران خان جب بہت عروج پہ تھے تو ضمنی الیکشن جبکہ کہا جاتا ہے کہ جن کی حکومت ہوتی ہے وہی جیتتے ہیں, وہ ہار گئے. تو یہ ویسے کوئی فائنلائزیشن نہیں تھی. اور یار یہ کہنا, انہوں نے کہا کہ جب میں عمران سے ملاقات کرنے گئی تھی تو ان جنرل ٹرمز میں نے NA1 کی ٹکٹ کی بات کی انہوں نے, یہ کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں بات کی, میں صرف آپ کی تصحیح کر رہا ہوں, یہ ہمارے پروگرام میں انہوں نے بات کی. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیسک کاز نہیں ہے, اور یہ بھی بیسک کاز نہیں ہے کہ عمران خان نے, کیونکہ انہیں بہت ڈانٹا تھا اور کسی اینکر کے سامنے ڈانٹا تھا کہ اسمبلی میں نہیں آتے, وہ تو خود بھی نہیں آتے, تو اس پہ وہ برا مانتی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کچھ کہا ہے تو انہوں نے الزام لگایا, انہیں پروف کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر وہ اس کا آپ کا خیال ہے کہ یہ اس کا 90 کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی مماثلت 90 والی سیاست سے نہیں ہے, یہ نئی چیز ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, 90 سے اس کا موازنہ نہ کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی لیڈر پہ الزام لگایا گیا ہے. ایک خاتون نے الزام لگایا تھا پاکستان میں ہمارے آصف علی زرداری صاحب پہ, اور ان کو بڑا پروٹوکول دے کے سولو پروگرام کیے جا رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے, انہوں نے لگایا ہے تو بالکل اس کو پروف کریں. اور پاکستان میں ویسے ہی بڑے مسائل ہیں, کوئی کہتا ہے عورتوں کو جلسے میں نہیں آنا چاہیے, کوئی کہتا ہے عورتوں کو ہاتھ نہیں لانا چاہیے, خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اب یہ مسئلہ آئیں گے تو بڑا مسئلہ. وہ میسیجز کا اور وہ ذکر کر رہی ہیں NA1 والا, وہ والا کلپس لائیے گا جس میں دونوں باتیں آ جائے. جی لکھا کیا تھا ان ٹیکسٹ میسیجز میں, کیونکہ یہ بہت براڈ سٹیٹمنٹ ہے اور الزام بہت بڑا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, پوچھنا نہیں چاہیے کسی خاتون سے یہ بات, آپ قابل احترام ہے میرے لیے, عزت کی جگہ پہ, لیکن پھر بھی کیونکہ ایک پارٹی کے سربراہ کے اوپر الزام ہے, یہ پوچھنا پڑے گا اس میں کیا لکھا تھا میسیجز میں. بس ندیم ملک صاحب, میں تو سارا کام, میں ساری باتیں پریس کانفرنس میں بتاؤں گی. اس میں میرے پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز جو بھی ان کی. اور یہ میسج آیا کب تھا عائشہ, جو آپ نے کہا بہت انپروپریٹ, کب آیا تھا میسج؟
میں ندیم ملک صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں پریس کانفرنس ابھی کروں گی، اس میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گی. آپ میسیجز دکھائیں گی اس میں صرف یہ پوائنٹ میڈیا کو یہ پوائنٹ ایڈ کرنا، میں صرف یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پارٹی میں ایک پختون گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور بہت ساری خواتین کو اس پارٹی میں ماحول ایسا ہے، پیپلز پارٹی میں ایسا ماحول نہیں تھا. اس پارٹی میں ماحول ایسا ہے کہ عمران خان بھی میسیجز بھیجتے ہیں، ان کے ارد گرد لوگ بھی بھیجتے ہیں. NA1 والا حصہ آپ نے اس کا ایڈٹ کر دیا، NA1 والا بھی ساتھ آپ کو سنانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بتائیے جی کیا کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ میں اس پہ زیادہ تربیات کرنا چاہتا، اس پہ بہت ساری بات ہو چکی ہے. جو آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا تھا کہ جو میں پروف دوں گی 9 بجے کی پریس کانفرنس میں، وہ 9 بجے کی پریس کانفرنس میں نہیں دی ہے، وہ آج بھی نہیں دی ہے. آج ٹی وی پروگرام پہ پوچھا گیا تو اب تو انہوں نے بالکل ہی کہہ دیا کہ میں دوں گی نہیں، کوئی اور جا کے اس کو عمران ایک چیز دریافت کرے. عمران ابھی بلیک بیری یوز کرتے نہیں. کتنا عرصہ پہلے چھوڑا تھا؟ کم سے کم سال ایک تو ہو چکا ہے، میں بھی 1.5 سال ہو چکا ہے. کیونکہ اب ہم جاتے ہیں تو ان کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے، بالکل یہ اس طرح کا ٹچ اسکرین والا. بلیک بیری پہلے وہ استعمال کرتے تھے، ایک زمانے میں آپ اور میں بھی بلیک بیری ایکسچینج کرتے تھے میسیجز، تو وہ انہوں نے ہم سے پہلے چھوڑ دیا تھا. وہ بلیک بیری ہے ان کے پاس؟ نہیں، وہ نہیں یوز کرتے. لیکن دیکھیں 1 سال سے نہیں یوز کرتے، اس سے پہلے کرتے خاتون ہے، ہماری خواتین جواب دے رہی ہیں. جہاں تک وہ ماحول کی بات کر رہی ہیں اور انہوں نے پختون ہونے کی بات کی ہے نا، تو وہ پختون خواتین ہمارا جواب دے چکی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ٹکا کے جواب مل چکا ہے، بشمول ایک وزیر قبیلے کی خاتون سے. ٹھیک ہے نا، یہ جنرل جو ان کا بات تھی. وزیریوں سے یہ بات سننا اس لیے زیادہ اس میں وزن پڑ جاتا ہے کہ وزیروں سے آپ ایسی بات کی توقع نہیں کرتے، جو الزام انہوں نے عائد کیا، اس لیے اس میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے. کیوں کہا عائشہ نے؟ آپ نے زرتاج گل کا جواب سن لیا نا، وہ بھی وزیر قبیلے کی ہے. کیوں کہا عائشہ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ ہم تو اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں نا، لیکن جو تانے بانے سب نظر آ رہے ہیں وہ سارے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں ہماری سیاست سے. آپ کہہ رہے 90 کی دہائی سی، یہ بالکل 90 کی دہائی کی سیاست ہے. کون سے تانے بانے؟ یہ پرانی میاں نواز شریف کی وہ والی سیاست ہے جس کے اندر نصرت بھٹو کے اوپر فوٹو شاپ کر کے ان کی تصویریں بنا کے بے نظیر بھٹو کے اوپر ہیلی کاپٹروں سے جو ڈراپ کی گئی پنجاب کے گاؤں کے اندر، یہ تو کسی حد تک جا چکے ہیں. کون سا تانا بانا ہے مجھے بھی تو بتائیں نا. پاکستان مسلم لیگ نون، امیر مقام اور آپ کے جو ہمارے جس ٹی وی چینل کے 3 رپورٹرز، اتنی بڑی پریس کانفرنس تھی، ایک ٹی وی چینل سے 3 لوگ وہاں پہ موجود. میرے خیال ہے آپ بھی پھنس گئے ہیں اس چکر میں جو عمران خان کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں. ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ آپ نہیں، ان کا کوئی، ان کا خدا نہ خواستہ ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے سر. یہ مطلب اتنا obvious ہے، اتنا obviously وہاں پہ نظر آ رہا ہے. وہاں پہ کوچنگ ہو رہی ہے. وہ بیچاری اس نے غلطیاں جو کی ہیں، آپ نے کل غلطیاں سن رہے تھے، میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے ایک کہا کہ اکتوبر 2013 میں شاید انہوں نے پہلا میسج کی بات کی. دوسرے انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین سے ہر بات شیئر کرتی تھی. میری ظاہر ہے یہ یقیناً بات یہ کہ ان کے والد صاحب بھی پختون ہی ہوں گے. میرے خیال میں ان کے والد تھے پرہیپس، وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب سے وہ سب کچھ شیئر بھی کرتی تھی. داڑھی والے صاحب تھے پرہیپس، یہ ان کے والد صاحب بھی پختون ہی ہے نا، اور وہ کہہ رہی ہیں میں ساری باتیں والد صاحب کے ساتھ شیئر کرتی تھی. یہ 4 سال لگے والد صاحب کی غیرت کو جاگنے کے لیے. مطلب ایسی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں میں کرنا، جیسے میں بول رہا ہوں نا، بات کرنا. آپ ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے پیچھے، ان کے لفظوں میں تو آپ میں سیاست سے ہٹ کے میں امیر مقام یہ نہیں ہے، امیر ان جیسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. کوشش کریے ان سے رابطہ کرنے. سیاست سے ہٹ کے بات، کاش مفتاح جیسے لوگ ساری سیاست چلا رہے ہو. دیکھیں مسئلہ امیر مقام صاحب اس کے اوپر جواب دیجیے. آپ آ کے پروڈیوسر صاحب ملائیے، ان کو نمبر ملائیے، ان کو جواب دیں. تو یہ پی ٹی آئی سے مسلم لیگ سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی بھی عورت کو جب ہراسمنٹ ہوتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں بھی، اور یہ کوئی نہیں ہے کہ پٹھان عورت ہو یا وزیر عورت ہو اس کو زیادہ ہراسمنٹ فیل ہوتی ہے. امیر مقام کی ملاقات ہوئی مجھے نہیں پتا، میں کچھ اور طرح سی بات کر رہا ہوں سیاست. اور یہ پی ٹی آئی کا کوئی خالی پی ٹی آئی کہ وہ نہیں ہے. اس میں کوئی بھی ہم لوگ ہمارا جو معاشرہ ایک کافی پیٹریارکل معاشرہ ہے، تھوڑی سی مساجنی اس کے اندر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی عورت کے لیے کوئی بھی اس ٹائپ کا الزام لگانا مشکل ہوتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بل کاسبی کا آپ نے سنا ہوگا کہ 20 سال تک عورتیں جو ہے اس باہر آئی ہیں سیکشل اسالٹ کے بعد. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عائشہ صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس قسم کا جو ریاکشن آیا ہے کہ اس کی بہن کے بارے میں بات کرنا، اس کو ایک مطلب کسی ایک ان کے ورکران سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے منہ پہ ایسڈ پھینک دو، کوئی کہہ رہے ہیں مطلب بڑی عجیب بات غلط ہے. نہیں یہ پی ٹی آئی کا قصور. فواد چودھری کو روکے نا. غصہ عائشہ پہ ہے تو وہ جو دوسری اس کی بہن وہ اسکواش کی پلیئر ہے اس کے اوپر اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بےہودگی ہے. لیکن جو میں چاہتا ہوں نا کہ اسد صاحب جیسے لوگ جو ان کے لیڈران کر رہے ہیں کہ وہ اس کی بہن کو لے کے آ رہے ہیں، اس کو بھی آپ کنڈیم کریں. آپ عائشہ کو چلے ٹھیک ہے، آپ عائشہ کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے، تو چھوڑ دیں. اور جو خواتین ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ یار یہ لڑکی کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ ہو سکتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. خواتین میں سے کوئی ایک نہیں مجھے ملی. میں نے کل وہ جو 2 چھوڑ کے گئی تھی، ناز بلوچ اور ایک اور تھی
ملائکہ رضا ہم unfortunately but as a society unfortunately we put politics above other things we should not. کہ سیاست ٹھیک ہے لیکن سیاست ہر چیز سے زیادہ ضروری میں بات کہنا چاہتی ہوں مطلب جی شیلا بولیے. اتنی سی بات اگر میں کمپلیٹ کر لوں کہ یہ میں چاہتا ہوں میں مانتی ہوں میرے خیال سے ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو اس بات خواتین کے ذکر میں ان کی عزت کو ملحوظ خاطر اس بات کو بھی میں 100% ایگری کرتا ہوں اس سے مفتاح جو بات کہہ رہے ہیں. شیلا جی شیلا بولیے. جی میں ایز ڈیپٹی اسپیکر میرے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں اور یہ بات ٹھیک ہے کہ خواتین موسٹلی رپورٹ نہیں کرتی ہیں. میں صرف یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ گلالے صاحبہ آپ نے رپورٹ کیا ہے تو پیچھے نہیں ہٹیے گا, ثبوت بھی دیجیے گا. آپ نے جو ایک ثبوت دیا ٹائرن کا, وہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ڈی این اے کرا کے انہوں نے اپنے آپ پروف کیا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے. یہ سب پرانی باتیں ہیں. اس کے بعد آپ نے انہیں جوائن کیا ہے اور اس کے بعد آپ ان کی طرز حکومت کو ریاست مدینہ کا طرز حکومت کہتی رہی ہیں اور بہت ساری جگہ آپ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو آپ بہت بولڈ ہیں. آپ نے ایک بات بھی ثابت کی, ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میں ظاہر ہے کہ ایک عورت ہو کے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مردوں کی عزت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے بھائی, ہمارے لیڈر, ہمارے پاکستان کے مرد ہیں, ان کی بھی عزت ہے. تو پھر آپ ثابت بھی کریں. یہ بات آپ نے بہت صحیح کی ہے. اگر ثبوت ہے تو شاید کوئی بندہ بھی اس کی سپورٹ سے پیچھے نہ ہٹے, لیکن ثبوت ہونا ضروری ہے. ایک بریک لے لیں کے بعد دوبارہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاناما پیپرز, اس کو ہم بہت تواتر کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کا ایک حصہ تھا کہ سپریم کورٹ سے ایک جج کا تقرر کیا جائے جو ان کے خلاف نیب ریفرنسز شریف فیملی کے خلاف فائل ہونے ہیں, اس کو یہاں بیٹھ کے وہ اوور سی کریں گے, جائزہ لیں گے اس کا کہ نیب ٹھیک سے کام کر رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ نیب کے متعلق آبزرویشن عدالت نے یہ دی تھی کہ یہ ہمارے لیے فوت ہو گئی. نیب ریفرنسز جو فائل کرنے چاہیے تھے شریف فیملی کو خلاف, وہ کیے نہیں تھے گئے. پاناما پیپرز کے حوالے سے نیب, ایف بی آر, اسٹیٹ بینک, ایس سی سی پی بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے. شاید سپریم کورٹ جانا ہی نہ پڑتا, لیکن ان اداروں نے یہ کام نہیں کیا. تو عدالت نے اپنے حتمی آرڈر کے اندر کہا کہ ایک جج کا تقرر چیف جسٹس صاحب آپ کریں جو اس معاملے کا جائزہ لیتا رہے, اوورسی کرتا رہے کہ صحیح سے یہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. آج اس جج کا تقرر کر دیا. چیف جسٹس نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جسٹس اجاز الحسن وہ اس کو اوورسی کریں گے, اور فی الحال وہ پاکستان سے باہر ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں فار دی ٹائم بینگ جسٹس اجاز افضل ہیں, وہ اس کو مانیٹر کریں گے. میرے اجاز الحسن پرماننٹ ہے, اجاز افضل فار دی ٹائم بینگ کریں گے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت اور ایک ڈفرنٹ نئی مثال ہے کہ سپریم کورٹ بیٹھ کے جائزہ بھی لے گی کہ صحیح تحقیق ہو رہی ہے, ریفرنس صحیح فائل کیا کہ نہیں کیا. ایک رتی برابر بھی مجھے اس میں تعجب نہیں ہوا. دیکھیں وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کورٹ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کیا نہیں بول دیا. انہوں نے کہا نیب مرحوم و مغفور ہو گئی, اس کو دفن کر دینا چاہیے. انہوں نے جو نیب چیئرمین کے بارے میں الفاظ استعمال کیے میں تو ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا. اس کے الفاظ چھوڑ دیں, بول دیں. اگر عدالت نے کہا کوئی نہیں پکڑے گا. عدالت نے مطلب بہت ہی ایکسٹریم ایڈورس ریمارکس انہوں نے پاس کیے, اس سے زیادہ اسٹرانگ لینگویج یوز نہیں ہو سکتی تھی. وہ سب کرنے کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا کیس وہ نیب کو ریفر کر کے اور گھر جا کے بیٹھ جائیں. تو یہ تو ہر صورت ہونا ہی ہونا تھا کہ کوئی نہ ٹریننگ میکنزم جس طریقے سے جی آئی ٹی کا کیا گیا تھا اسی طریقے سے یہ ان کا کیا جائے. لیکن حدیبیہ کے اوپر ایک آرڈر کے اندر پیرا تھا کہ شاید نیب سپریم کورٹ میں جائے گی اور وہ آرڈر آئے گا, لیکن وہ کچھ ہوا نہیں. حدیبیہ کے اوپر آپ لوگوں کی آسیں امیدیں تھیں, ہوا نہیں ابھی تک. سر آپ کو اگر یاد ہو تو جب انہوں نے یہ کہا تھا تو انہوں نے ان سے پوچھا نیب کے نمائندے سے کہ یہ آپ کب تک کریں گے, یہ جو نیک ارادے کا اظہار کر رہے ہیں یہ کب تک ایکچوئل ایکشن میں امپلیمنٹ ہوگا. انہوں نے کہا جی 1 ہفتہ 2 ہفتے آئی تھنک. اچھا میں سمجھا, مجھے یاد ہے 1 ہفتہ. اگر 2 ہفتے تو پھر ابھی 2 ہفتے پورے نہیں ہوئے.
اگر 2 ہفتے کہا تھا تو پھر 2 ہفتے پورے نہیں ہوئے, 1 ہفتہ پورا ہونے والا ہے. اچھا, یہ ایک چیز جو پہلے میں نے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ شاید نیب چلی جائے گی سپریم کورٹ میں درخواست لے کے کہ ہم اس کیس کو ری اوپن کرنا چاہتے ہیں. کھلے کورٹ میں سب کے سامنے انہوں نے کمنٹ کیا سپریم کورٹ سے کہ ہم اس کو کیس کو بیک ٹریک بھی تو کر سکتے ہیں. چیئرمین نیب نے عدالت کے سامنے سب کے سامنے کہا تھا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوبارہ کرنے کا. پھر پھینٹا پڑے گا سپریم کورٹ سے, پھر کریں گے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ ادارے اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو پہلے بات ہوئی تھی اس پہ میں تھوڑی سی ضرور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ندیم ملک, یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہے وہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ, اگر آپ کو یاد ہو 1 نومبر کو وہاں پہ ہم نے کل پلے کیا ان کا شارٹ انٹرویو کا حصہ. میں اور شاہ محمود قریشی گئے تھے کورٹ میں, ہم سے انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں عمران خان سے پوچھ کے آئیں, اور حکومت کی طرف سے جو کوئی بھی آیا تھا ان سے کہا وزیر اعظم سے پوچھ کے آئیں. ہمیں 1.5 یا 2 گھنٹے دیے تھے جواب لا کے دیں کہ آپ کورٹ میں آنے کو تیار ہیں, اور دوسری چیز ساتھ یہ مانیں کہ پھر ہمارا فیصلہ قبول ہوگا. یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کے آئیں. سارے بڑے کورٹ کے اندر ہوا, اور جس طریقے سے انہوں نے جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش. لیکن خان صاحب نے الفاظ غلط استعمال کیے. انہوں نے کہا عدالت نے ہم سے درخواست کی تھی. عدالت آپ سے درخواست تھوڑی کرتی ہے, آپ درخواست لے کر گئے تھے, عدالت نے درخواست آپ کی قبول کر لی. سر یہ اگر آپ ایگزیکٹ ورڈز پڑھ لیں وہ بالکل وہ ڈاکیومنٹڈ ہے, وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا جن کا نام لیا جا رہا ہے نا, ادھر ان رائٹنگ لکھا ہوا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. ان الفاظ کو انہوں نے دہرایا. انہوں نے کہا کہ جی یہ فورم ہے جہاں پر قوم کے معاملات اس قسم کے ہینڈل ہونے چاہیے, تو ہماری امید ہے دونوں پارٹیز سے, امید ہے کہ they will hold their horses, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے, and let sanity prevail. مفتاح صاحب میں شارٹ دوبارہ پلے کر کے مطلب کوئی موقع آپ چھوڑتے نہیں جوڈیشری کو ملائن کرنے کے لیے. آپ جو فرما رہے ہیں عدالت نے کل اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کی. مجھے لگا انہیں پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیسے نہیں آپ ملائن کرے چلے جا رہے ہیں. آپ لوگ خود وضاحت کر دیتے. پہلے دن ہی اٹارنی جنرل نے اس کو کلیریفائی کر دیا تھا, لیکن عمران خان نے جو الفاظ جس طرح استعمال کرے تھے اور جس طرح کرا تھا اس سے obviously یہ بات نہیں. انٹرویو میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فون آیا, فون کا ورڈ کھوسا صاحب نے کہا تھا مجھ سے, مجھ کو اس طرح کہہ رہے تھے. ان کو ویسے می اور آئی اور مائی سیلف کی بڑی عادت ہے, تو مجھ کو اس طرح انہوں نے کہا تھا. ٹویسٹ کرنا آسان تھا. وہ اس لیے کہہ رہے تھے جیسے میں نے کہا, انہوں نے مجھے اور ججز نے ہمیں کہا کہ آپ جائیں اپنے لیڈر سے پوچھیں, تو سوال تھا یہ عمران خان کے لیے. تو وہ بات جس طرح پھر آپ نے پوچھ کے آگے جواب دیا. وہاں پہ ہم واپس گئے بنی گالا سے واپس کورٹ میں آئے. کورٹ میں آگے ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن پوسٹ پون کرنی تھی, پھر آپ نے کمٹمنٹ دی کہ ہم پوسٹ پون کریں. بالکل. اب جو اس میں 2 باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ یہ تو خان صاحب جب آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ بھی جیتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے آئی ون دا ورلڈ کپ. بھائی 12 اور لوگ بھی ہیں, جیسے سرفراز ہے کتنا ہیوملٹی کے ساتھ آتا ہے, تو خان صاحب میں وہ خیر ایبلٹی وہاں تک سرفراز نواز یا ابھی والے سرفراز. میں سرفراز, اچھا میں نے کہا سرفراز نواز مانے کی بات کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے میں ان کا زیادہ ادھر نہیں جا رہا. تو یہ ایک ویسے لیڈر کی بات ہونی چاہیے کہ ہیوملٹی ہونی چاہیے, لیکن یہ ایک ہائر لیول ہوتا ہے. سیکنڈ بات جو آئی تھنک یہ کہ جو آپ بات کر رہے تھے جج صاحب کی جو سپروائزنگ جج ہے, تو کافی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ میاں صاحب کے خلاف دیا اور یہ سپروائز کر رہے ہیں, اگر نیب کے پروسیس کو سپروائز کر رہے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ آف انویسٹیگیشن تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ جج کے اوپر جو نیب کا جج ہے اس کے پروسیس کو سپروائز کر رہے ہیں تو وہ انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو یہ سپریم کورٹ خیر اپنی دانشتہ میں خود دانش میں دیکھ لے گی کہ یہ کیا ایک جج کو دوسرے جج کو سپروائز کرنا چاہیے یا لیٹ دا پروسیس فلو فرام لوور کورٹس ٹو ہائر کورٹس نارملی. سپریم کورٹ اگر یہ دیکھے کہ کہیں کوئی میل آف آئی ڈی نہیں ہو رہی تو پھر تو میرے خیال کوئی مذاکرہ نہیں بالکل نہیں, اگر انویسٹیگیشن تک, لیکن جج پتا چلے کہ مال شال میں لے کے تھپ دو تو وہ پھر سپریم کورٹ چیک کرے تو میرے خیال ٹھیک ہے. بالکل اگر انویسٹیگیشن کے لیول تک جہاں ہوتا ہے, لیکن جج تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا, ہم سپریم کورٹ کے جج کو بھی معزز اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں وہ نیوٹرل ہے, تو جو پرزمپشن ہم سپریم کورٹ کے جج کو ابھی بھی رائے یہ قائم ہے آپ کی؟ بالکل ہے, اور وہی جو, لیکن میری گزارش ہے کہ جو پرزمپشن سپریم کورٹ کے جج کو حاصل ہے وہی پرزمپشن لوور کورٹ کے جج کو بھی حاصل ہے انکلوڈنگ نیب کورٹ, تو اس کو سپروائز کرنا آئی تھنک تھوڑی سی. شیلا بی بی سے پوچھتے ہیں, شیلا بی بی آپ بتائیے, جج کا تقرر کیا گیا شریف فیملی کے خلاف ریفرنسز کو اوورسی کریں گے, چیک کریں گے کہ صحیح کام کر کے صحیح تحقیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, درست فیصلہ؟ انفیکٹ دیکھیں یہ تو آئینی ماہرین بتائیں گے, میں تو اتنا آئین کو اور قانون کو نہیں سمجھتی, لیکن کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جے آئی ٹی سے بہت سارے ادارے تعاون نہیں کر رہے تھے, تو آیا نیب کے جج سے کوئی تعاون کرے گا نہیں کرے گا, یہ بھی تو اس کے پیچھے نیت ہو سکتی ہے نا, کہ اس لیے اس کی مانیٹرنگ کی جائے کہ کوئی ان سے تعاون کر رہا ہے یا نہیں. تو اب کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس پر
کمیشن نہیں بن سکتا تھا تو وہ 1956 کے ایکٹ کے تحت قانون چلا، اس کے تحت مقدمہ چلتا، تو اس لیے JIT بنائی گئی. تو اب اس میں ہر چیز ایکسٹرا آرڈینری اسی لیے ہو رہی ہے کہ ملک میں وہ قانون نہیں تھا جس کے تحت ایک اچھا قانون نہیں تھا احتساب ہو سکے. تو میاں صاحب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کاش وہ احتساب بل جو ہے ہم پاس کر لیتے تو یہ ایک نارمل طریقے سے چلتا. یہ پروسیس ٹھیک ہے، شفافیت آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آئے گی؟ کیونکہ پہلے الزام یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے ریفرنسز ماضی میں تھے، وہ پرانا ہیلی کاپٹر کیس بھی، اس میں بھی نیب نے اپیل نہیں فائل کی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جج بیٹھا ہو، نظر آئے پاکستان کو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ماہرین قانون اور آئین جو ہے ان سے پوچھنا چاہیے. میں تو ایک ادنا سی طالب علم بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے بس یہ معلوم ہے کہ پہلے کے ججز تو اس طرح کے تھے کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سزائیں دو تو وہ کہتے تھے اچھا. پہلے کے ججز تو اس طرح کے تھے کہ ایک حکومت کو جس ایک بنیاد پہ ڈسکوالیفائی کرتے تھے دوسرے کو نہیں کرتے تھے. پہلے تو اس طرح کے تھے کہ آپ نے اٹارنی جنرل بنا لیا تھا، اسی جسٹس قیوم کو آپ نے اٹارنی جنرل لگا دیا تھا جس کو یہ فون گیا تھا کہ بی بی کو زیادہ سے زیادہ سزا دیں. تو ہم تو نہیں ہٹا سکتے نا، ٹرن ہوتی ہے اسی حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا معاملہ. اور اس کے بعد برادر جسٹس نے خود بھی وائلیٹ کیا تھا جو سینئر موسٹ کا نہیں لگایا تھا. کل وہ عباسی صاحب نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں 2 آبجیکٹیو جو اپنے گنوائے، ایک تو اس میں اسلحہ جو آٹومیٹک ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی، دوسری بات بہت اچھی کر رہے تھے وہ، آپ نے اس پہ ایک بل بھی پیش کیا تھا. وہ کہہ رہے تھے اس ایوان سے پہلے پوچھیں گے کہ بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیاں کرائیں، آپ کا لائف سٹائل ہے وہ آپ کی ٹیکس سے میچ کرتا ہے کہ نہیں. کمپلسری ٹیکس آڈٹ پارلیمنٹیرینز کا بل اب موو دوبارہ کرنا پڑے گا. بالکل جی، وہ اچھی انہوں نے بات کی، اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے بھاگنے نہ دیں جی، بل لائے ہیں بالکل ہم لے آتے ہیں جی. لیکن قوم کو خوشخبری بھی ہم دینا چاہتے ہیں کہ مبارک کو پہلا تحفہ قوم کو وزیر اعظم کے طور پہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے دے دیا، اور انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر دونوں پہ GST بڑھا دیا. اصل جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا اس وقت شاہد خاقان عباسی کے اوپر، وہ یہ ہے کہ کیا وہ واقعی وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پہلے سوالیہ نشان تھے، آج گورنر سندھ نے اپنے کامنٹ کر کے اور سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. گورنر سندھ نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا جی اصلی وزیر اعظم تو نواز شریف ہی نہیں. پھر آپ نے بھائی کو منع کرے ایسی باتیں مت بولیں. لیکن آخری میں ویری کوئکلی ایک کامنٹ، انہوں نے ہیومینٹی کی بات کی. ابھی آپ نے اس پروگرام پہ سنا فوج تو ہمیں ہلنے نہیں دیتی، کوئی ہمیں چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ نہیں کرتی، ایک ٹریڈ اگریمنٹ تو کر نہیں سکتے. جب پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کی بات آئی کہ نیوکلیر ٹیسٹ کس نے کیا تھا، تو میاں صاحب کہتے ہیں میں نے کیا تھا. سر ہیومینٹی میاں صاحب کو سکھا دیں. میں تو ایک تو اسد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے 60 لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکس دیا پچھلے سال. 63 لاکھ روپے. آپ نے کتنا دیا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اوپر دیا. واہ. تو اچھا، لیکن مطلب یہ مجھے 15-20 دفعہ بازی لے گئے، لیکن پھر میری 10 کروڑ روپے کی ڈیویڈنڈ کی انکم تھی، اس میں 1.25 کروڑ روپے ٹیکس آتا ہے، 10%. 10 کروڑ روپے کی ڈیویڈنڈ کی انکم تھی. میری کمپنی نے تو 28 کروڑ روپے کے اوپر ٹیکس دیا ہے. لیکن کاش عمران خان صاحب، آپ کی آف شور نہیں نکلی کوئی؟ میں حیران ہوں. نہیں، بہت بڑی کمپنی ہے پاکستانی الحمدللہ، کمال کے بندے ہیں آپ کی، 3-4 آف شور ہونے. لیکن سر وہ ایک پارلیمنٹرین سر آتے نہیں ہیں دفتر میں پارلیمنٹ میں، لیکن 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں. لیکن میرے خیال سے کوئی 400-500 کنال کے محل میں رہتے ہیں. وہ ان کی طلاق شدہ بیگم نے ان کو پیسے دیے تھے. کتنے سو کنال پہ میاں صاحب رہتے ہیں مجھے پتا نہیں، لیکن میاں صاحب کا 24 لاکھ روپے ٹیکس ہے، 2500 کنال کا خرچہ 24 لاکھ. عمران خان صاحب کا 1.5 لاکھ روپے ٹیکس ہے. مجھے سر اتنا ڈیفینڈ نہ کریں، میری بات سن لیجیے. میاں صاحب عمران خان کا خرچہ اس سے پورا نہیں ہوگا. میری بات سن، 1.5 لاکھ روپے کا مطلب ہے 4.5 لاکھ روپے کی انکم ہی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کچن کیسے چلتا ہے بیچارے کا؟ جاگیر پیسے دیتا ہے. سپورٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ جو ساری تمہاری آرگیومنٹ ہے نا، یہ ٹی وی پہ بہت چلا دی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں ساری پٹ گئی ہیں. کوئی نہیں لے گیا کیس ہار رہے ہو. مجھے تو سمجھائے گا کہ 1.5 لاکھ روپے ٹیکس بھرنے والا کچن کا خرچہ کیسے چلاتا ہے. میں مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسد عمر صاحب آپ کا بھی شکریہ. شہلا رضا آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.